اور آج ہم نے مصرفی ہمدانی کی پہلی غزل کا 5واں شعر پڑھنا ہے، بلکہ 6واں شعر پڑھنا ہے، 5واں پڑھ لیا تھا۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، خلق سے مراد مخلوق لوگ، جینے کا میرے تادم آخر۔ تادم آخر کا مطلب ہے یعنی کہ آخری سانس تک۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرا تادم آخر یقین رہا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، میں نے انتہائی جرات کے ساتھ موت کا سامنا کیا۔ میں نے انتہائی جرات کے ساتھ موت کا سامنا کیا۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے بلند بالا مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کو موضوع شعر بنایا ہے کہ جو لوگ اپنی حیات فانی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں، وہ لوگ مرنے کے باوجود بھی تاریخ کے اوراق اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اس طرح زندہ رہتے ہیں کہ گویا وہ موت سے ہمکنار ہوئے ہی نہیں۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ انگریزوں کے ساتھ آخری جنگ لڑ رہا تھا تو اسے غداروں نے مشورہ دیا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ تو اس موقع پر ٹیپو سلطان نے یادگار جملہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور جب وہ بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، تو انگریز فوجی اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے کہ شاید ابھی وہ زندہ ہے۔ اب فیض احمد فیض جو ہیں وہ اس کیفیت کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔
تو لہذا یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ موت سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جنہیں زندگی سے محبت نہیں ہوتی انہیں موت کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہوتا۔ جب دل میں خوف مرگ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے دل میں موت کا خوف نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت اسے دوام عطا کرے گی اور موت سے بھاگنا بھی ناممکن ہے، تو پھر اس کے نزدیک یہ موت کا خوف جو ہے بے معنی امر ہو جاتا ہے، یعنی کہ موت تو خود زندگی کی محافظ ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اب اگر اس شعر کو ہم غزل کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے جذبہ عشق کے حوالے سے کوئی بات کی ہو، شاعر کو اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر کا جذبہ عشق جو ہے وہ صادق تھا، سچا تھا، اور شاعر اس بات سے یا محب اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ عشق آسان نہیں ہے، معاملات عشق و محبت میں آزمائش ہوں اور بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے محبوب کی بے رخی اور بے نیازی کا دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے، محبوب کے ہجر و فراق کے عذاب کو جھیلنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد زمانے کی طرف سے بدنامیاں اور رسوائیاں میسر آتی ہیں۔ تو ایک محب کو یا شاعر کو ان نامساعد حالات کا حوصلے اور صبر سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غرض عشق کے میدان میں محب کی جان کو یا شاعر کی جان کو سینکڑوں دکھ اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ وہی بات ہے، جگر مراد آبادی کا شعر تھا، یہ عشق نہیں آسان، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو چنانچہ شاعر یا ایک محب نے عشق کی راہ میں، محبت کی راہ میں پیش آنے والی ان تمام مشکلات اور آزمائشوں کو سامنے رکھ کر وادی عشق میں قدم رکھا، اور انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اس میدان میں قدم رکھنے والوں کو اپنی جان کا نذرانہ ضرور پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حقیقی محب جو ہے
اس کی موت بامقصد بہت ہوتی ہے، اور وہ اس شان سے اپنی جان آفریں کے حوالے کرتا ہے کہ اس کی حیات فانی کو حیات دائمی یا دائمی زندگی مل جاتی ہے، اور یوں وہ تاریخ کے صفحات پر امر ہو جاتا ہے۔ بیٹا آگے ایک شعر ہے، آئیے غزل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، آخر میں تو ایک مقطع ہی ہے، لیکن چھٹا ساتواں شعر بڑے اہم اشعار ہیں یہ۔ ساتواں شعر ہے، یاران گرم رو تیز چلنے والے تیز رفتار دوست، یاران گرم رو۔ تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ کی شرمندگی اٹھانے والا سست چلنے والا پیچھے کہیں رہا۔ تو اس کا مفہوم ہم لکھیں گے کہ تیز چلنے والے اور قافلے کا ساتھ دینے والے ہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تیز چلنے والے اور قافلے کا ساتھ دینے والے ہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو وضاحت طلب شعر میں شاعر نے حرکت و عمل کو موضوع شعر بنایا کہ سفر کے دوران میں میرے جو تمام ساتھی تیز رفتار تھے وہ سب آگے نکل گئے، صرف مجھ جیسا ہی قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بنا اور سب سے پیچھے رہا۔ تو پرانے زمانے میں جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے، دور دراز علاقوں کا سفر کرنے کے لیے انہیں سفری سہولتیں میسر نہیں ہوتی تھی، چنانچہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ قافلے میں شامل لوگ عام طور پر پیدل سفر کرتے تھے، دن بھر قافلہ چلتا رہتا تھا، رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتا تھا، صبح ہوتی تھی تو قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا تھا۔ لوگوں کے اٹھنے، تیار ہونے اور اپنا ساز و سامان باندھنے کی وجہ سے قافلے میں ایک شور کی سی کیفیت بھی پیدا ہوتی تھی، اور جو لوگ اس وقت تک سو رہے ہوتے تھے وہ بھی اس شور سے جاگ اٹھتے تھے۔ مسافروں کو جگانے کے لیے مخصوص قسم کی گھنٹیاں بھی بجائی جاتی تھی، لیکن بعض غافل مسافر پھر بھی سوئے رہتے تھے، تو پھر قافلے والے ان کے جاگنے کا انتظار کرنے کی بجائے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتے تھے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے تھے، یعنی کہ جو نیند اور غفلت کے مارے مسافر ہوتے تھے، تو وہ قافلے کے ساتھ ملنے کے لیے بے حد مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے، اور کچھ ایسے مسافر بھی ہوتے تھے جو اپنی سستی کاہلی اور سفر کی تکلیفوں سے گھبرا کر قافلے کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، تو یوں وہ پیچھے رہ جاتے تھے، جبکہ جو تیز رفتار اور عزم و ہمت سے سرشار ہوتے تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے، کیونکہ منزل
اسی کو ملتی ہے جو مسلسل چلتا ہے۔ وہی بات ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود۔ دوسرا مصرع، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ لہذا ہم اس شعر کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ایک ایسے انسان کی کیفیت بیان ہوئی ہے جو قافلے میں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف چلا تھا، لیکن وہ عزم و ہمت اور جذبے سے محروم تھا۔ وہ اپنی سست رفتاری اور جوش و جذبے میں کمی کی وجہ سے قافلے والوں کا ساتھ نہ دے سکا، جبکہ قافلے کے دوسرے لوگ پختہ عزم تھے، تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف گامزن رہے، اس لیے وہ منزل تک پہنچ گئے۔ چنانچہ صدق و خلوص کے ساتھ کی جانے والی کوششیں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں رائے گاہ نہیں ٹھہرتی، اور اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے قافلے کے باہمت لوگ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پیچھے رہ جانے والے شخص جو قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اپنی ناکامی پر دکھ اور افسوس کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کامیابیاں اور کامرانیاں ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنتی ہیں جو لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ ایسے باہمت اور باحوصلہ لوگوں کا استقبال خود منزلیں کرتی ہیں۔ وہی بات ہے، اقبال نے فرمایا، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ محنت سے دور بھاگتے ہیں، ناکامیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور جو لوگ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کامرانیاں، کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے مقطع، جس کا آپ کو صرف مفہوم بتا دیتا ہوں کیونکہ مقطع تشریح میں نہیں آ سکتا۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مشرفی، میرے کہے میں تو اب میرا دل نہیں رہا۔ شعر کا مفہوم کو یوں بنتا ہے، میرا دل میرے بس میں نہیں رہا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے دل کی بے بسی کو موضوع شعر بنایا ہے کہ اس کا دل محبوب کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر ہو چکا ہے کہ وہ اب اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی کہ شاعر کا دل یا محب کا دل اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی بات ہے، غالب نے کہا تھا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ وہ صاف ظاہر ہے کہ محبت دل کا معاملہ ہے، اور دل بے اختیار ہوتا ہے، اور وہ محبوب کی کسی ادا سے گھائل ہو جائے تو اسی کا ہو جایا کرتا ہے، تو پھر یہ نہ ہی محب کا رہتا ہے اور نہ ہی شاعر کا رہتا ہے۔